ہم نے وحدت کی خاطر، امت کی انسجام کی خاطر ہم نے غیر ذمہ دار لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار برملا کیا، اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس ملک میں توہین، تکفیر، تبرہ کا اظہار کون سے مسلک کا عالم ہے جس نے آج تک نہ کیا ہو؟ میں تو سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تکفیریت کا نعرہ، سب سے پہلے تبرہ بے معنی لغوی، تبرہ بے معنی ہمارے عزیزوں کے ذہن میں جو تبرہ ہے اس معنی میں انہی سے بات کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے تاریخ اسلام میں تکفیریت کی بات کس نے کی؟ سب سے پہلے لان تان سب و شتم کس نے کیا؟ اور بہت واضح بات ہے کہ آغاز کرنے والے کو نظر انداز کر کے بعد میں اصلاح کی کوشش کرنا، یا اس کو کسی چادر میں چھپا کر بعد میں اصلاح کی کوشش کرنا، یہ کسی طور نہ معقول ہے اور نہ ہی عملی جامہ اسے پہنانا ممکن ہے۔ اس ملک میں صرف ایک مکتب اور ایک مسلک کے لوگوں کے کلپس نہیں ہیں، بلکہ دیوبندی برادران نے جو حضرت ابو طالب کی شان میں، بعض دیوبندی برادران نے، بعض بریلوی برادران نے، بعض شیعہ برادران نے، کون سا مکتب ہے جس نے اس ملک کے اندر شخصیات کے بارے میں تبصرہ نہ کیا ہو؟ اگر بات یہیں پر ٹھہرے گی کہ اگر کسی کو کسی کے بارے میں نام لینے پر غیظ و غضب اور غصہ ہے تو اس ملک میں یزید کے دفاع میں کتاب بھی لکھی جاتی ہے، اور اس ملک کے مدرسوں سے یزید کی خطائے اجتہادی قرار دیتے ہوئے کربلا کے واقعے کے بارے میں انتہائی نامناسب تحریر پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب کی تکفیر کی جاتی ہے، حضرت ابو طالب کو معظم بن نار کہا جاتا ہے، مگر آج تک ہمارے مزاج میں نہیں تھا کہ ہم ایف آئی آروں کی طرف جائیں۔ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، آپ نے ہماری توجہ دلا دی، بہت اچھا کیا کہ ہمیں بھی یہ روش اختیار کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اسلام آباد بلکہ پیواڑ کی چوٹی سے لے کر کراچی کے ساحل تک، لداخ کی پہاڑیوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک پوری ملت جعفریہ پہلے کی نسبت بعض چیزوں میں ہوشیار ہوئی ہے۔ ہمارا مزاج نہیں تھا بہت سی چیزوں کی طرف توجہ کرنے کا، ہم چاہتے نہیں تھے اس وادی میں قدم رکھنا، ورنہ اس ملک میں کہاں کہاں کس کس نے کیا کیا کہا ہوا ہے وہ سب کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ دیکھیے پاکستان کی معاملات پر غور کریں، یہ تکفیری ٹولہ جس نے ہم نے 82 سے لے کر 2015 تک لاشیں اٹھائے ہیں، یہاں تکفیری نعروں سے پاکستان کی دیواروں کو کالا کیا گیا، ہم نے ایسے ایسے جنازے اٹھائے جن کا بیان آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، ہم نے بڑی میتیں اٹھائی ہیں۔ کس نے سب سے پہلے اس ملک میں تکفیریت کا نعرہ بلند کیا؟ اگر آپ کو تکفیریت، آپ کو کسی کو کافر کہنے کا کسی نے مجاز بنایا ہے، پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ کہاں سے یہ مجاز ہیں اور کہاں سے یہ حق رکھتے ہیں کہ جسے چاہیں مسلمان کہیں اور جسے چاہیں کافر کہہ دیں۔ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ کیا آپ ہم سے زیادہ تفسیر قرآن جانتے ہیں؟ کیا آپ ہم سے زیادہ احادیث کو جانتے ہیں؟ یہ اگر بات جائے گی تو بہت خطرناک حد تک چلی جائے گی۔ میں ایک لمبی لسٹ پیش کر سکتا ہوں کسی فورم پر کہ صحابہ کرام میں کتنی تعداد تھی جن کے شیعہ ہونے پر اہل سنت کو اتفاق ہے، تابعین میں کتنی تعداد تھی جن کے شیعہ ہونے پر اہل سنت کو اتفاق ہے۔ جناب مفتی شامزئی عقیدہ ظہور مہدی پر جب کتاب لکھتے ہیں تو وہ اس عقیدے پر جب راویوں کی پرکھ اور جرح و تعدیل کر رہے ہوتے ہیں ان کی روایات پر، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کئی جگہ کہ یہ شیعہ تھا، ہوا ثقہ شیعہ، اور اس کے بعد ایک جگہ لکھتے ہیں یاد رہے کہ اس زمانے کے شیعوں میں اور آج کے شیعوں میں فرق ہے۔ میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ جب تم تکفیریت کا نعرہ بلند کرتے ہو تو ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی تعداد شیعہ تھی، اور تابعین اور تبع تابعین میں ایک بڑی تعداد شیعہ تھی۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ملک متحمل نہیں ہے کسی بھی طور فرقہ پرستی کی طرف، کسی بھی طور تنقیہ ہے۔ اگر بات آتی ہے ایف آئی آروں کے ذریعے سے ملک میں انارکی پھیلانے کی، پہلے تو یہ جو 2 شخصیات کے بارے میں ایف آئی آر کراچی میں کاٹی گئی، اس کے حوالے سے میں یہ بھی کہتا ہوا گزروں کہ ہم اس ایف آئی آر کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایف آئی آر ہی یہ ایف آئی آر ہی قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، اور انشاءاللہ پاکستان کا قانون مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہوتی آئی، بعض باتیں پہلے ہوتی آئیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے تھے، ہم خود پسند نہیں کرتے تھے، اور بعض باتیں ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ میں موٹی سی بات کروں گا،
خلفائے ثلاثہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اور بالاخص اہل بیت اعظام علیہم السلام کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم ہم پر لازم ہے، اور خلفائے ثلاثہ اور امہات المومنین کی بے احترامی کرنا ناجائز ہے۔ لیکن یہ ہرگز سرایت نہیں کرے گا عقیدہ کہ ہم بنی امیہ کی تعظیم بھی کریں گے، ہم بنی امیہ کا احترام بھی کریں گے۔ یاد رہے، بے احترامی کرنا اور بات ہے، اور انہیں اپنے لیے نمونہ عمل بنانا اور بات ہے۔ ہمارے لیے نمونہ عمل اہل بیت عصمت و طہارت ہے، مگر مقدسات کی توہین تمام فقہائے امامیہ کے فتاوی کی روشنی میں ناجائز ہے۔ مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین فقہائے امامیہ کے فتاوی کی روشنی میں ناجائز ہے، مگر پہلے طے کیجئے کہ جس پر آپ کو زیادہ غصہ ہے وہ آپ کے ہاں مسلمہ ہیں، ان کا احترام، ان کا مقام، ان کی حیثیت آپ کے ہاں مسلم ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، میں اپنے پاکستان کے ایک مفتی اعظم صاحب کو متوجہ کروں گا کہ آپ کے دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو اس ملک کے پہلے بھی خیر خواہ نہیں رہے، جنہوں نے ماضی میں بھی اس ملک کے اندر آگ لگائی، اور انہوں نے ہمارا نقصان تو کیا ہو اپنا نقصان زیادہ کیا ہے۔ خدا کے لیے آپ سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہیں، بزرگ ہیں، آپ اس کے خطرات